میں تو یہی تھا کہ ایک دن محلہ کرخ میں سنی گھس گئے، شیعوں کو مار رہے ہیں، ایک دن شیعہ گھس گئے ان کے کانوں کو آگ لگا رہے ہیں، آ گئے پھر تتاری، انہوں نے نہیں پوچھا کون ہے سنی کون ہے، سب چھری کے نیچے نہ گئے، 12 لاکھ آدمی ذبح کر دیا انہوں نے، پھر ٹھیک ہے توبہ کرو ان باتوں سے، ایک ہو جاؤ، اور جو یہ شرارت کی باتیں کرتا اس کی زبان گدی سے نکال دو کہ اللہ کے بندو پہلے ہم تھوڑی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے، کیوں ہمیں لڑاتے ہو؟ لڑاتے وہی ہیں جو یزید کو نیک کہتے ہیں، کیونکہ اہل سنت کا میں نے پڑھ دیا کہ نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث نہ شیعہ کسی بھی مسلمان کا اس میں اختلاف نہیں تھا کہ سیدنا امام حسین استشہد مظلوم شہید ہوئے ہیں اور یزید فاسق تھا، ظالم تھا، یہ کوئی اختلافی بات تھوڑی۔ آپ لوگ اس دور میں اپنی جہالت کی وجہ سے اگر ہر جگہ یہ درس دے رہے ہیں تو یہ آپ کی نالائقی ہے، کوئی حوالہ نہیں۔ میں نے دیکھ لیا جو کہتے ہیں کہ علماء کو نہیں ملے ہمیں دے، ان میں اگر کوئی جان ہے لائیں نا، جھوٹی روایتیں پیش کر رہے ہیں آپ، تو اللہ کے لیے توبہ کریں۔ جیسے امام نے کہا تھا مغل کے سامنے کہ اہل بیت سے محبت فرض اور واجب ہے، اس پر اجر ملے گا، اور اللہ کے رسول وصیت کر کے گئے ہیں کہ میرے پاس یہ قرآن ہے اور یہ میرے اہل بیت، اس سے چمٹے رہو بھائی، یہ شیعہ سنی بات نہیں۔ صحابہ کا احترام کرو، رسول اللہ کے ساتھی ہیں، حضور کے گھرانے کا احترام کرو، وہ صرف آپ کے بچے نہیں ہیں۔ یقین جانو آل محمد اور آل ابراہیم کا ذکر درود شریف میں اکٹھا کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام انبیاء میں سے ایک ہیں جن کا ابو الکلام لکھتے جن کی اولاد نے ساتھ دیا، ورنہ کئی نبیوں کی اولاد نے ساتھ نہیں دیا، وہاں ابراہیم اور اسحاق آپ کے ساتھ تھے، ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہاں بھی جو ہے حضرت رسول خدا کے بعد حسن اور حسین کا وہی طریقہ تھا، اس لیے فرمایا، اس لیے اکٹھا کیا کہ ان کی آل بھی دین میں ساتھ تھی، یہاں بھی حضور کی آل، یہ صرف ہم اولاد ہونے سے نہیں مان رہے، حضور کے نقش قدم پر چلتے تھے، اور اسی لیے آپ نے جنت کے جوانوں کو سردار کہا، ان کی ماں کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا، اور علی کو کہا کہ اپنے دونوں بیٹوں سے بھی اعلیٰ ہوگا۔ اللہ مجھے اسی پر موت دے اور اسی پر زندہ رکھے، جو اس کو نہیں مانتا میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ جزاکم اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ بچہ بیٹھا سے انہوں آخر اب تھوڑے پیچھے بچہ بیٹھا ہے، کوئی چٹ شٹ کری؟ اچھا چلو، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک تو اعلان یہ دعا کے لیے محمود صاحب کے بارے میں، وہ ہمارے ساتھی ہیں، اسپتال سے رہ کر آئے ہیں، حضرت مولانا صاحب خواجہ رشید صاحب کے والد صاحب اسپتال میں داخل ہیں، صحت کے لیے دعا کریں، تو سب کے لیے انشاءاللہ نماز کے بعد دعا کریں گے، اللہ سب کو شفا دے۔ اور دوسری بات یہ، بچہ بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، نماز سے پہلے بھی ملا تھا اور فون بھی ان کا آیا تھا، میرے وہ بہت عزیز دوست ہیں، کئی تعلقات ہیں ان سے، عالم بھی ہیں، وہ جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں بہت بڑے استاد ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے فاضل، اور میرے جو رفیق تھے نا بہت محب، فوت ہو گئے، ان کی جدائی کا صدمہ میرے دل میں ہے۔ مولانا قدرت اللہ فوق رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، ان کے وہ داماد ہیں، میرے بھی داماد ہیں، میرے گاؤں کے ساتھ ان کا گاؤں بالکل بھائیوں جیسے ہمارے تعلقات تھے۔ وہ علماء کی جو حالت ہے نا، آپ لوگ یہی تو ظلم کر رہے ہیں کہ ادھر ادھر دیتے ہیں، مگر علماء کو سمجھتے ہیں ان کو 2-4 ہزار ملتا، کوئی سوچتے نہیں کہ ان کی بھی ذمہ داریاں بہت ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جب وہ قرض کے نیچے آ جاتے ہیں نا، تو پھر آپ یقین جانیں انہیں پڑھانا کیا ہوتا، ہر وقت یہی دماغ میں سوچ رہتی ہے کہ قرض خواہ تو پیچھے پڑے ہوئے۔ تو انہوں نے رمضان شریف میں بھی کہا تھا، وہ پھر وقت ٹل گیا، تو آج بھی انہوں نے نا آدمی بھیجا۔ میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ان کی مدد کھلے دل سے کریں، وہ آپ نے مجھے دینا، وہ مولانا قدرت اللہ صاحب بالکل میری جگہ ہی تھے، میرے بھائی تھے، ان کے وہ داماد ہیں، اللہ آپ کو اجر عظیم دے گا، دل کھول کر ان سے تعاون کریں، آج ان کا دل خوش ہو جانا چاہیے، وہ میرے لیے بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے، یہ آپ کا بہت بڑا صدقہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا، آپ جو ہو نا ضرور دے دیں، اللہ قبول فرمائے۔ یہ کتابیں جو ہیں 2 یہ بھی آئی ہیں، دونوں کتابیں پہلے بھی یہ یہاں بکی ہیں اور بہت اعلیٰ، آج جو وقت گزر رہا ہے اس کے لیے بھی یہ گلستان ہے رسالت کے 2 پھول، یہ پہلے بھی آپ لوگوں نے پڑھی،
کون ہے گلستان رسول کے دو پھول جن کو حضور نے فرمایا ہمارا ہانا تایا میرا دنیا؟ یہ حسن اور حسین جو ہیں یہ میرے دو گلاب کے پھول ہیں۔ ان کی شان میں جتنی صحیح حدیثیں آئی ہیں وہ ساری مولانا نے باقاعدہ حوالوں کے ساتھ اکٹھی کر دی ہیں، ترجمہ۔ یہ ان دنوں میں عبادت ہے، آپ اس کو پڑھیں، آپ کو حضرت حسن اور حسین کی قدر و منزلت کا پتہ چلے، آپ کے دل میں صحیح حدیثیں، اس میں کوئی ضعیف نہیں۔ اور یہ ہمارے دوست دیوبندی اور یہ اہل حدیث اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، یزید کو رہنے دیں، امام حسین کی شہادت کو بھی رہنے دیں، مگر فضائل جو صحیح بخاری مسلم ہر کتاب میں جو حضور نے ان کی شانیں بیان کی ہیں، اگر ان دنوں میں یہی بیان کر دیتے تو یہ گناہ بے لذت سے بھی بچ جاتے، جس گناہ میں انہیں کچھ نہیں ملے گا وہ بھی نہ کرتے اور دین بھی ہوتا۔ یا کہہ دیں میں بھائی یہ ساری کتابیں جھوٹی ہیں، ہم نہیں حسن حسین رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی سمجھتے، یہ کتاب آپ ضرور لے کر جائیں، اگر نہیں آپ نے خریدی تو لے لیں، گلستان رسالت کے دو پھول۔ اور دوسری یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے راسخ صاحب نے، آیات ربانی و فرامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لعنتی کون۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جب آ جاتا نا کہ اس کام کرنے والے پر اللہ نے لعنت کی ہے، اس سے آگے کوئی سزا نہیں، ہم کہیں دوزخ میں جا گئے، یہ بہت ادنا باتیں۔ جب یہ ہوتا نا کہ اللہ نے اس پر لعنت کر دی، اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا، تو یہ سارے گناہ جن پر حضور نے یہ فرمایا ہے نا وہ انہوں نے اکٹھے کر دیے، تشریح کر دی ہے۔ آپ دیکھیں گے تو میرے اور آپ کے اندر بھی ان میں سے بہت سے جرائم ہیں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ لعنتی کون۔ یہ دونوں کتابیں آج کی مجلس میں آپ ضرور لے کر جائیں، یہ ان سے تعاون بھی ہوگا اور آپ بھی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ کتابیں لینے کے قابل تھیں۔ تیسری بھی آ گئی ماشاءاللہ، یہ کتاب ہے مجموعہ مقالات علمیہ دربارہ ایک مجلس کی 3 طلاق۔ یہ مسئلہ روزانہ پیش آتا، ٹیلی فون آ رہا ہے، ویسے بھی لوگ آ رہے ہیں، طلاق دے دی ہے، 3 طلاقیں دے دی ہیں، ورزی نویسوں نے لکھ دیا، اب کیا بنے گا؟ تو اس پر یہ کتاب تھی جو زاہد صاحب نے میرے کہنے پر اس کو اچھا چپوا کرنا یہ دیا، یہ بھی لے لیں، ہر جگہ یہ مسئلہ چلتا ہے۔ اور اس بارے میں حضرت پیر کرم شاہ قادری اور پیرا سب سے کام کی بات اس میں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو وہابی کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہی، نہیں، پیر صاحب جو بحرا کے تھے، شرعی عدالت کے جج تھے، قرآن مجید کی تفسیر لکھی ضیاء القرآن، ضیاء النبی، انہوں نے اس پر مضمون لکھا کہ بھئی اللہ کے بندو یہ جو تم کہتے ہو نا کہ تینوں ہو گئیں اور پھر حلالے کا چکر چلاتے ہو، اس میں کوئی جان نہیں، یہ مسئلہ بالکل جھوٹا ہے۔ 3 چھوڑ کر 1000 طلاق بھی ایک وقت دے دے تو ایک ہی ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے اس کی بیوی۔ یہ کتاب ہر شخص کو رکھنی چاہیے، اور یہ سنی بریلوی دوسرے ملے ہوئے کہتے ہیں آپ کے گھر کا ہی فتویٰ ہے، اس پر عمل کر لیں، نہ گھر کو ویران کریں۔ یہ بھی لے لیں کتاب، ایک مجلس کی 3 طلاق۔ اور یہ کیا آ گیا؟ سیدنا علی و سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بر صغیر کے مایہ ناز مورخ و محقق عالم دین قاضی عطر مبارک پوری کی لاجواب تصنیف، یہ دیوبندی عالم ہے، تو یہ بھی لکھا انہوں نے کہ یہ سارا جو معاملہ نا حضرت علی، حسن حسین، ابن زبیر، معاویہ، یزید، عمر بن سعد، تو یہ کتاب بھی ان تاریخ رجال کی صحیح، بڑے فاضل آدمی ہیں، میں نے ان کے مضمون وہ پڑھے تھے اس وقت الفرقان میں، بہت تحقیقی چیزیں لکھی تھی انہوں نے اس کے خلاف محمود باوسی کے۔ تو اس کا کیا بھائی ہدیہ، یہ تو ضرور لینی چاہیے، ہر شخص کو حاصل کرنی چاہیے، تاکہ یہ فتنہ جو ہے نا وبا کی شکل اختیار کر رہا کہ ہر مسجد میں آوازیں آ رہی ہیں کہ سارے ہمارے بڑے بیوقوف گزرے ہیں، وہ یزید کو برا کہتے رہے، وہ یہ تو اب راز کھلا کے بڑا اللہ کا ولی کا، توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ماں نامہ عفت اور کتاب کا غم ہو تو ایسا قاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں۔ یہ غم ہو تو ایسا عامرہ احسان کا جن لوگوں نے پڑھا ہے نا وہ بھی مان گیا کہ واقعی یہ رسالہ لے کر اس میری بہن نے حد کر دی کہ طرح طرح کے غموں میں ہم پھنسے ہوئے، غم تو وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول اور صحابہ کو تھا آخرت کا کہ اللہ کی عدالت میں پیشی، یہ بھی آپ ضرور پڑھیں۔ مولانا صاحب اعلان کر دیجیے سے دور میں امام حسین کے لوگ برا بلا ان کی شان میں قرآن حدیث کی روشنی میں لکھی، یہ کتابیں میں نے بھائی بتا دیں، حکیم احمد علیہ السلام سے مل سکتی۔ فتاوی آن لائن کی سیریز ذوالحج اور محرم کی باہر سٹال پر موجود ہیں۔ مولانا کے سوال و جواب پر مشتمل فتاوی آن لائن کی سی ڈی بہترین ریکارڈنگ کے ساتھ بہت قیمتی تحفہ ہے، تمام ساتھی ضرور لے کر جائیں۔ فی سی ڈی 25 روپے مدنی صاحب دے رہے ہیں۔ لوگوں کو وضاحت فرما دیں بلکہ کہ مولانا کے ساتھ عمرہ پر جانے کے لیے کھانے پینے کے علاوہ، پچھلی مرتبہ ہوا تھا نا ایران 25,000، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بتانا تھا نا کہ وہ تو ٹکٹ وغیرہ کا نا، عمرہ پر جانے کے لیے کھانے پینے کے علاوہ کل خرچہ تقریباً 40,000 روپے ہے۔ 25,000 کاغذات جمع کرواتے وقت جمع کروانا پڑتا ہے، کھانے پینے کا خرچہ آپ لوگ خود کریں گے۔ 15 مارچ تک لوگ پاسپورٹ اور 25,000 روپے جمع کروا دیں۔ شکریہ، یہ زاہد صاحب کی طرف سے اعلان ہے کہ جو جانا چاہتے ہیں وہ نام بھی لکھوا دیں اور 25,000 جمع بھی کرا دیں، باقی پھر جو ہے وقت آنے۔ یزید کے بارے اہل سنت کی رائے نوحہ ماتم کی تردید شیخ جعفریہ سے کے مطالعہ لعنتی کون، یہ کتاب بھی ہوگی۔
اب آخری بات رہ گئی، بھائی شریف صاحب نے توجہ دلائی کہ کرنے کے کام جو ہے نا محرم میں وہ روزہ سارے مہینے کا بھی رکھے. اچھا وہ میں نے حدیث بتا دی تھی کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا فرضوں کے بعد سب سے اعلیٰ نماز تہجد ہے، اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں اللہ کے مہینے محرم کی. اور ان میں سے 2 جو ہے نا آ رہا ہے اب کل اور پرسوں 9-10 کو، یہ تو ضرور رکھیں. 9 نہیں کو رکھتا تو 10 تو ضرور رکھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پر کتنا انعام بنا فرمایا کہ یہ عاشورے کا روزہ جو ہے اس سے سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں یہ ثواب ضرور حاصل کریں. اس سلسلہ میں ایک بات کہہ دوں، ہمارے شیعہ دوست جو ہیں نا انہوں نے یہ بات بنائی ہے کہ نہیں اس دن کا روزہ دشمنان اہل بیت رکھتے ہیں. ان کی کتابوں میں بہت سی ایسی روایتیں ہیں کہ لوگوں نے پوچھا تو ائمہ نے کہا، ائمہ کے ذمہ ہی لگایا. انہوں نے کہا نہیں کہ انہوں نے کہا نہیں یہ تو ابن زیاد اور اس کے گروہ نے عید منائی تھی، انہوں نے روزے رکھے تھے شکرانے کے. جھوٹی بات، خود شیعہ محدث مانتے کہ ساری باتیں غلط ہیں. بے شمار روایتیں شیعوں کی حدیثوں میں کہ یہ روزہ رکھنا چاہیے، بہت ثواب ہے. اس لیے میں نے توجہ دلا دی کہ ذاکروں کی باتیں نہ سنیں کہ نہیں یہ دشمنوں نے رکھا تھا روزہ. یہ روزہ حضور نے بتایا، اہل بیت نے بتایا روزہ رکھنا چاہیے. اس کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو عبادت رکھنا. اور یہ عصر کے وقت افطار کر دیتے ہیں، کہتے فاقہ کیا تو عصر کے وقت ہم نے کھول دیا. یہ اپنی بنائی ہوئی باتیں، روزہ رکھنا چاہیے شام تک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.